والی کائنات، محسن انسانیت، اسوہ عالمیت، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں ہدیات عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامان بنائے۔ آج آخری دن ہے ماہ ذی القعدہ کا، کل یکم ذی الحج ہوگی۔ پچھلے چند خطبات کے اندر آپ نے سماعت کیا ہے کہ یہ جو موسم چل رہا ہے یہ اللہ کا بڑا محبوب ترین موسم ہے۔ اس موسم کو، ان اوقات کو، ان ساعتوں کو اللہ کے محبوب لوگوں کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ خصوصی طور پر ان ایام کو نسبت حاصل ہے جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ کا ذکر کرنا یہ سنت خدا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کرو، ذکر کرو کتاب میں ابراہیم کا۔ تو جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا، اسی طرح انبیاء کا، اولیاء کا، علماء اور صلحاء کا، نیک بندوں کا، مقربین کا ذکر کرنا یہ سنت خدا ہے۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عزت اور عظمت پر کچھ معروضات آپ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ کا نامی اسم گرامی جناب ابراہیم ہے اور آپ کا لقب ہے خلیل اللہ۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت طارق ہے اور اسی طرح آپ کی جو امی جان ہیں آپ کا نام امیلہ۔ آپ 2160 قبل مسیح بابل شہر کے ایک علاقہ میں آپ کی ولادت ہوئی، جو کہ دور جدید کی جغرافیائی جو حدود ہیں وہ موجودہ جو عراق ہے، اس مقام پہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور جس زاویے میں، جس دور اور جس ساتھ میں آپ کی ولادت ہوئی بڑا کھٹن دور تھا۔ دنیا اسلام کا پہلا جو بادشاہ تھا نمرود، اس نے اپنی جھوٹی خدائی کا نکارہ بجا رکھا تھا اور اس نے یہ اعلان اور آرڈر جاری کیا ہوا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اس کے آرڈر پر لاکھوں بچوں کا قتل عام کیا گیا۔ اسی دور میں جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جس دور میں سخت پہرا تھا کہ کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، شوہر بیویوں سے جدا رہیں گے اور جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ عام کسی شخص نے پیدا ہونا ہو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، تو جد الانبیاء کی ولادت کو کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام اللہ کے اولو العزم انبیاء اور رسل میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 قوم و پیش انبیاء کو اس دنیا ابویتی میں جلوہ فراز کیا، بعض کو بعض پر فضیلت دی، عزت اور عظمت کا تاج بعض سے بعض پر زیادہ سجایا۔ سب انبیاء کے سردار جو ہیں وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا، رحمت عالمیاں، رحمت جہاں، فخر دو عالم، آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام۔ آپ کے بعد ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس شخصیت کو اللہ نے مجد اور شرف کے اعتبار سے فضیلت عطا کی، وہ جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام، کیونکہ جناب ابراہیم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے تو آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے جناب ابراہیم کو۔ جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء ہوئے وہ آپ کی اولاد میں سے ہوئے۔ آپ کے 2 بیٹے جناب سیدنا اسحاق اور جناب سیدنا اسماعیل کی اولادیں ہیں آگے انبیاء، اور جناب سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کو جہاں اعزازات حاصل ہیں وہاں پہ ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوا۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی دعا کی قبولیت حضور نے اپنے آپ کو قرار دیا، اور جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی پوری زندگی امتحان میں گزری، اور پھر امتحان میں 100% اللہ نے آپ کو کامیابی عطا کی۔ ایسے نہیں کوئی کسی کو تاج اور دولت اور منصب اور شہرت عطا ہو جاتی، اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں، مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں، مصائب و آلام سے گزرنا پڑتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتا ہے میں نے ابراہیم کو اپنے کلمات سے آزمایا۔ فرمایا ابراہیم جان پیش کر، عرض کی مالک نار نمرود میں جان حاضر ہے۔ ابراہیم اپنا مال پیش کر، فرمایا مالک یہ تیرا دیا ہوا ہے، سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ اور قربان کر دیا۔ اور سب سے بڑی یہ 3 چیزیں انسان کو عزیز ہوتی ہیں، جان، مال اور اولاد۔ فرمایا ابراہیم اولاد پیش کر، مالک یہ ایک اسماعیل ہے، اگر لاکھوں اسماعیل بھی ہوں تو تیرے راستے میں قربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادا اتنی پسند آئی اللہ کو، اتنی ادا پسند آئی، فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اے ابراہیم ہم نے آپ کو ہر میدان میں کامیاب و کامران پایا ہے، آج کے بعد ہم نے آپ کے سر پر خلیل اللہ ہونے کا تاج سجا دیا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم کو خلیل بنایا۔ جناب پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر لکھتے ہیں، یہ جو خلیل ہے اس کا مطلب یہ ہے، خلیل لفظ اس پر بولا جاتا ہے کہ اپنے حبیب اور محب، اس حبیب اور محب پر بولا جاتا ہے جو اپنے محبوب کے لیے محبت میں خالص ہو، کسی اور کی محبت کو اپنے من میں آنے ہی نہ دے، اپنی محبتوں کا، اپنی چاہتوں، اپنی آرزوں، اپنی خواہشات کا تلاطم صرف اور صرف اپنے محبوب کے لیے۔ اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کر کے دکھایا۔ آپ کو جو خلیل کا لقب ملا اس کی مختلف روایات آتی ہیں تاریخ اور تفسیر کی کتابوں میں۔ یہ سورہ نساء ہے جو میں نے اس کی آیت نمبر 125 ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے آپ کو، اے ابراہیم آپ کو خلیل بنا دیا ہے۔ اسی آیت کے مطابق ابن کثیر نے، اسی طرح پیر کرم شاہ الازہری نے، اسی طرح دور حاضر کے مشہور جو مفسر تھے رحمہ اللہ علامہ حضور سیدی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب تبیان القرآن کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کا قیام فلسطین میں تھا، آپ کی 2 بیویاں تھیں، وہ ایک الگ واقعہ ہے، جناب سارہ اور جناب حاجرہ۔
پہلے آپ کے عقد میں جناب سارہ آئیں اور پھر بعد میں آپ کے عقد میں جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا آئیں۔ دونوں بیویاں ساتھ تھیں اور فلسطین میں قحط پڑ گیا، بڑا زور کا قحط سالی، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، جانوروں کے لیے چارہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ دور و نزدیک سے لوگ چل کے، جب ہر بندہ پریشانی میں تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، تو اس گئے گزرے دور میں ہر بندے کو پتا ہوتا کسی اور جگہ سے کچھ ملے یا نہ ملے، ابراہیم کے در سے سب کچھ مل جائے گا۔ آپ کا لنگر چلتا رہتا، دسترخوان وسیع تھا، آپ کی مہمان نوازی کا ذکر قرآن میں ہے، اور جناب ابراہیم کی مہمان نوازی تو بڑی مشہور ہے۔ آج ہم ملت ابراہیمی تو کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ اوصاف نہیں ہیں۔ آپ کا پورا ایک واقعہ ہے، ایک مہمان کے لیے آپ نے پورا بڑا جانور ذبح کیا تھا، اللہ نے وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ نیکسٹ جمعہ المبارک پہ اس کا ہم بیان کریں۔ تو آج ضرورت ہے اسوہ خلیلی کی بھی۔ آج ہمارے ہاں تو مہمان نوازی کا معاملہ ہی بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ جناب ابراہیم کے در پہ ہر وقت لنگر چلتا، دور و نزدیک سے لوگ جب بے سر و سامان ہوتے، جب کسی کی کوئی امید نہ بن پاتی تو اس کی امید بھی آ کر در خلیل اللہ علیہ السلام پہ بنتی۔ لیکن قحط کے ایام تھے، ایک وقت ہوتا ہے کہ بندے کا غلہ خالی ہو ہی جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے دسترخوان پہ، آپ کے کچن میں اناج ختم ہو گیا، دور و نزدیک سے لوگ اکٹھے ہو گئے جناب ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پہ۔ جناب ابراہیم پریشان ہوئے کہ لوگ آئے ہیں لیکن کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے 5-6 غلاموں کو بلایا، غلاموں کو بلا کے سواریاں دیں، میں سواریاں لے جاؤ، بوریاں لے جاؤ، اور مصر میں جاؤ، جا کر میرا ایک دوست رہتا ہے، وہ غلہ سٹور کر لیتا ہے، اس کے پاس غلہ وافر مقدار میں ہوگا، اس سے جاؤ اور غلہ لے کے آؤ۔ آپ نے 6 غلاموں کو بھیج دیا۔ وہ جب سفر کرتے کرتے مصر میں پہنچے تو آپ کے دوست نے کہا کہ جا کر ابراہیم کو میرے سلام دینا، اگر پہلے آ جاتے تو میرا سارے کا سارا غلہ جناب ابراہیم کے لیے قربان تھا، لیکن اب میں تو تقسیم کر چکا ہوں، میرے پاس غلہ نہیں ہے۔ پریشانی اور معذرت کا اظہار کیا۔ آپ کے وہ 6 کے 6 غلام واپس آئے۔ اس وقت چوری چکاری اتنی نہیں تھی، لوگوں کا اندر رکھ رکھاؤ بڑا تھا، آپس میں محبتیں بڑی گوڑی تھیں، اور جو دیواریں ہوتی تھی نا، 4 دیواری، وہ بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی۔ آج بھی گاؤں میں چلے جائیں بڑی چھوٹی چھوٹی، ہمارے شہروں میں تو ماشاءاللہ بڑی بڑی 4 دیواری ہوتی ہے، پھر بھی باز نہیں آتے، اوپر خاردار تاریں لگواتے ہیں، پھر بھی باز نہیں آتے، کوئی تو دیواروں کے اوپر شیشے لگواتے ہیں، چور بیچارے پھر بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو بڑی چھوٹی چھوٹی 4 دیواری تھی۔ وہ 6 غلام واپس آ رہے تھے تو ان غلاموں میں سے ایک غلام نے کہا کہ جب خالی بوریاں لے کے جائیں گے تو لوگ بڑی امیدیں لے کے آئے ہوئے ہیں، لوگوں کا دل ٹوٹ جائے گا، ایسا کرتے ہیں کہ ان بوریوں کے اندر مٹی بھر لیتے ہیں اور جا کر کچن میں رکھ دیں گے، جناب ابراہیم کو سارا واقعہ سنا دیں گے، وہ خود بخود لوگوں کی دل جوئی فرما دیں گے۔ دوپہر کا وقت تھا، جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اور دوپہر کے وقت ساری دولت کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں، دولت نے ادھر ہی رہ جانا ہے، آج میرے ہاتھ میں ہے تو کل کسی اور کے ہاتھ میں۔ دوپہر کے وقت سونا جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے، ہزاروں بیماریوں سے نجات ہے دوپہر کے وقت سونا، جس کو کیلولا کہتے ہیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج بھی مسلمان تو ہم اس سنت کو بھلائے بیٹھے ہیں، آج بھی آپ دیگر غیر مسلم ممالک میں چلے جائیں تو وہ دوپہر کے وقت چاہے آدھا گھنٹہ کیوں نہ ہو، وہ اپنے سارے سسٹم کلوز کر دیتے ہیں اور اسی جگہ پر سر رکھ کے وہ سارے سو جاتے ہیں، اور پھر الارم لگے ہوتے ہیں، الارم بجتے ہیں تو اٹھ کے وہیں پہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ جناب ابراہیم سو رہے تھے، انہوں نے کچن کے اندر وہ بوریاں رکھ دی،
اور جناب ابراہیم اٹھیں گے تو عرض گزاری کریں گے۔ اسی اثنا میں جناب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اٹھیں اور غلاموں کو ساتھ لیا اور کچن میں تشریف لے گئی، اور جا کر ایک بوری کو اٹھایا، اس کا منہ کھولا تو بڑی عالیشان گندم پائی، غلاموں سے وہ گندم پسوائی۔ جب گندم پسائی ہوئی تو خوشبوؤں کے مہکار آنے لگے، بڑی عالیشان گندم اور عالیشان خوشبوئیں۔ کھانا پک کے تیار ہو گیا، اتنے میں جناب ابراہیم کے بھی اٹھنے کا ٹائم ہو گیا۔ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام اٹھے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل ادا کی، 2 رکعت اللہ کی عبادت کی، سجدے میں سر رکھا، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل جاؤ یہ سارا واقعہ، سارا ماجرا میرے خلیل کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ جناب ابراہیم خوشی سے اٹھے، باہر آئے، دیکھا خلقت کھا رہی ہے، بڑے خوش ہوئے۔ آپ کی زوجہ جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے عرض کی، حضور آپ کے دوست تو بڑے ہی اچھے ہیں، بڑا عالیشان غلہ بھیجا ہے، ایسا غلہ آج تک میں نے نہیں دیکھا، ایسا اناج میں نے آج تک نہیں دیکھا، لوگ کھا رہے ہیں، خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، آپ کا مصری یار تو بڑا ہی اچھا ہے، اس نے اتنا عظیم الشان اناج بھیجا۔ تو جناب ابراہیم فرمانے لگے، اے ہاجرہ تمہیں مبارک ہو، یہ غلہ، یہ اناج مصری یار نے نہیں بھیجا، یہ غلہ اور اناج تو میرے عرشی یار نے بھیجا ہے۔ یہ غلہ یہ مصر سے نہیں آیا، یہ تو عرش کے مالک نے بھیجا ہے لوگوں کے لیے۔ اور پھر جناب ابراہیم فوراً گھر واپس پلٹے اور سر سجدے میں رکھا۔ جناب ملک الموت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہوئے، اس سے پہلے اس شکل میں نہیں آئے تھے۔ جناب ابراہیم نے فرمایا، آپ کون ہیں میرے گھر میں بغیر اجازت کے آگے؟ جناب اسرائیل کہنے لگے، حضور میں اس گھر کے مالک حقیقی یعنی اللہ کی اجازت سے آیا ہوں۔ آپ پہچان گئے یہ اسرائیل ہیں، تو آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو جناب اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے سر پر خلیل کا تاج سجا دیا ہے، آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنا دیا ہے۔ جناب ابراہیم فرمانے لگے کہ اے اسرائیل مجھے کیوں خلیل بنایا؟ لوگ تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، خلیل مجھے کیوں بنایا؟ حالانکہ میرا تو جتنا بھی ہے یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں دے رہا، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ جناب اسرائیل فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، حضور دراصل بات یہ ہے لوگ کچھ دیتے ہیں کچھ پھر لیتے بھی ہیں، اللہ نے آپ کو یہ صفت عظیم سے مالا مال کیا ہے، آپ صرف لوگوں کو دیتے ہیں لیتے کچھ بھی نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا دیا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی جو کہ بعد میں آیت نازل ہوئی، اس کا مجدہ جناب ابراہیم کو پہلے سنا دیا گیا، اور وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اے ابراہیم ہم نے آپ کو اپنا خلیل بنا دیا ہے۔ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے اپنا سارا کچھ ہر وقت اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ ایک اور روایت بھی اس سے ملتی جلتی آتی ہے کہ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ نے بڑی مال و دولت عطا کی، بڑے ریور، بڑے مویشی، بڑے جانور عطا کر رکھے تھے، اور زمانے کے اندر اس سے زیادہ کسی کے پاس مال و دولت نہیں تھی، کھیت کھلیان، مال و دولت، ریوڑ بے بہا قسم کا۔ اللہ نے جب فرمایا نا ہم نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا ہے، تو فرشتوں نے عرض کی مالک جس کو اتنا کچھ عطا کیا ہو وہ دوست تو بن ہی جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کو اپنا دوست اور خلیل بنا دیا۔ فرشتوں نے جناب جبریل نے عرض کی مالک جس کو اتنا کچھ مال دیا ہو، اتنی دولت دی ہو، اتنا کھیت کھلیان دیے ہوں، اتنا ریوڑ دیا ہو، وہ دوست تو خود بخود ہی بن جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، میرا ابراہیم دنیا داری سے پاک ہے، میرے ابراہیم کو کوئی کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، میرا ابراہیم مال و دولت کا پجاری نہیں ہے، وہ تو صرف خالق و مالک اللہ کا پجاری ہے۔ فرمایا جاؤ آزمانا چاہتے ہو تو جاؤ، جا کر آزما لو۔ جناب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر حاضر ہوئے جس جگہ پر جناب ابراہیم اپنا ریوڑ چرا رہے تھے۔ کئی غلام تھے اور ریوڑ چل رہا تھا،
اسی جگہ پہ آ کے جناب ابراہیم چھپ کے جناب ابراہیم چلا رہے تھے، جناب جبریل آ کر چھپ کر بیٹھ گئے اور اونچی آواز میں وادیوں کے عین سنگم میں اونچی آواز میں تسبیح و تعلیل شروع فرما دی اور اونچی آواز میں نعرہ لگایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آج دنیا داری کا قاعدہ ہے، کسی کے سامنے اس کے محبوب کا ذکر کیا جائے تو پھولا نہیں سماتا، جتنا مرضی بندہ پریشان ہو ساری پریشانیاں ختم، دکھ درد دور۔ جناب ابراہیم کا تو اوڑھنا بچھونا اللہ کی یاد تھی، تسبیح و تعلیل تھی۔ عاشق کے لیے تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ کوئی اس کی معشوق کا ذکر کر دے۔ گول گتاں کل خیش قبیلہ ایک سونیاں تیرے نا تم، عاشق کا تو یہی مزاج ہوتا ہے کہ صرف ایک مرتبہ میرے محبوب کا میرے سامنے نام لے لیا جائے۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں نا، گھول گتاں کل خیش قبیلہ ایک سونیاں تیرے نا تم، عمر گزاراں وچ قدماں دے ایک وار جے آنکھیں ہاں تم، ایک وار جے آنکھیں ہاں تم، عجز نیاز ہے منڈھی سادی اللہ اکبر، ند باندھی یار سلیمہ غلام فریدہ میں دور نہ تھیماں تیری زلف دی ٹھنڈڑی چھاں توں۔ کہتے ہیں کہ صرف نام کی مالا جپتے رہے۔ جناب جبریل علیہ السلام نے اونچی آواز میں اللہ کا نام لیا، مچل کے رہ گئے، تڑپ کے رہ گئے، یہ کون ہے سنگلاخ وادیوں میں میرے اللہ کا نام لینے والا، تسبیح و تعلیل کرنے والا۔ آپ نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ نے ڈھونڈ لیا، انسانی شکل میں نوجوان ہے اور اللہ کا نام، تو نے میرے محبوب کا، میرے خالق مالک اللہ کا نام لیا؟ تو فرمایا ہاں میں نے لیا۔ ہمیں ایک مرتبہ پھر سنا تو جناب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تھے، انہوں نے کہا ایسے نہیں، پہلے تو میں نے اپنے مزاج کے مطابق نام لیا تھا، اب اپنے مزاج پر نہیں، اب تو آپ کے کہنے پر نام لے رہا ہوں، بدلے میں مجھے کیا دیں گے؟ آج جب علماء کی بات آتی ہے نا، لوگ پھولے نہیں سماتے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، مولوی دین بیچتے ہیں، مولوی فلاں کرتے ہیں، مولوی فلاں کرتے ہیں۔ جناب جبریل پر بھی لگائیں فتویٰ، اللہ کا نام لینے کے کون سے پیسے ہوتے ہیں؟ لگائیں فتویٰ، ہمت کریں۔ کسی جگہ پہ مولوی صاحب کو دعا کے لیے بلا لیا، ختم کے لیے بلا لیا، نکاح کے لیے بلا لیا، تو سیاپا پڑ جاتا ہے، بڑے بڑے خرچے ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں پر اثر ہی نہیں ہوتا، ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے، لاکھوں لاکھ خرچے کر لیتے ہیں۔ لیکن جب مولوی صاحب کو دینے کی باری آتی ہے نا، مولوی صاحب تسی تو دین بیچ دے، اللہ کا نام بھی پیسوں سے لیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ خود ایسے کئی واقعات پیش آئے، میرے اپنے سامنے ایسا واقعہ پیش آیا، اللہ اکبر۔ جناب جبریل علیہ السلام پہ بھی لگائیں فتویٰ، جناب جبریل نے، پر پہلے تو میں نے اپنی وجہ سے نام لیا تھا، اب آپ کے کہنے پہ لے رہا ہوں، کیا دیں گے بدلے میں؟ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ جناب جبریل نے عرض کی، یہ اللہ نے اتنا مال مویشی ریوڑ دیا ہے، یہ سارے اونٹ چاہتا ہوں، پھر اللہ کا نام سناؤں گا۔ آپ نے فرمایا بس سارے اونٹ آج کے بعد آپ کے، ایک مرتبہ مجھے میرے یار کا نام تو سنا۔ اللہ اکبر۔ جناب جبریل علیہ السلام نے پھر آواز لگائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ کا ذکر کیا۔ جناب ابراہیم تو مچل رہے، فرمایا ایک مرتبہ پھر سنا۔ جناب جبریل نے پھر سنایا، تیسری مرتبہ پھر سنا، فرمایا نہیں بس پیسے ختم ہو گئے ہیں، اب جو مزدوری دی تھی وہ ختم ہو گئی، اب کیا دیں گے؟ جناب ابراہیم نے ساری گائے بھینسیں جبریل کے سپرد کر دی۔ جناب جبریل نے پھر اللہ کا نام سنایا، فرمایا پھر سنائیں۔ تڑپ ختم نہ ہوئی، بھانبڑ مچل رہا تھا۔ دعا کریں اللہ کا ایسا ذوق اور شوق ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کی محبت و عنایت و الفت کے صدقے اللہ ہمیں بھی اپنے ساتھ محبت کی، الفت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جس کو اللہ کی ذات کا عشق مل جاتا ہے نا، اللہ اکبر، پھر وہ دنیا داری اس کے سامنے سب کچھ ہیج۔ جناب جبریل علیہ السلام نے پھر سنایا، آخر کار بکریاں بھی دے دی،
ریوڑ بھی لے لیا، سارا گائے بھینسیں بکریاں اونٹ سب کچھ جناب جبریل کو کے سپرد کر چکے، لیکن تڑپ ختم نہ ہوئی، آرزو اور چاہت ختم نہ ہوئی۔ جناب جبریل ابراہیم نے فرمایا ایک مرتبہ پھر سناؤ۔ اب جبریل نے کہا کہ اب کیا دیں گے؟ جو اونٹ تھے وہ تو میں لے چکا، جو بھینسیں تھیں وہ بھی میں لے چکا، جو گائے تھی وہ بھی میرے پاس آ گئی، جو بکریاں تھیں وہ بھی میرے پاس آ گئی، اب بدلے میں کیا دیں گے؟ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے اللہ کا نام لینے والا، اب دیکھ یہ گائے بھی تمہاری ہو چکی ہیں، یہ اونٹ بھی تمہارے ہیں، یہ بھینسیں بھی تمہاری ہیں، یہ بکریاں بھی تمہاری ہیں، ان کے چرانے کے لیے کسی بندے کی بھی تو ضرورت ہوگی نا۔ میں اللہ کو حاضر و ناظر گواہ بنا کے کہتا ہوں، آج کے بعد اونٹوں کا مالک تو ہے، آج کے بعد گائے اور بکریوں اور بھینسوں کا مالک تو ہے، ان بکریوں کے ان اونٹوں کے چرانے کے لیے بندے کی ضرورت ہے، ساری زندگی میں نوکر بن کر تیرے مال مویشی کی ریوڑ بانی کرتا رہوں گا، مجھے ایک مرتبہ اپنے یار کا نام سنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب جبریل علیہ السلام اٹھے اور گلے لگایا، ماتھا چوما، ماتھا چوم کے فرمانے لگے اے ابراہیم آپ کو مبارک ہو، میں کوئی بکریوں کا تاجر نہیں ہوں، میں اونٹوں کا اور بھینسوں کا اور گائے کا تاجر نہیں ہوں، میں اللہ کا مقرب فرشتہ جبریل علیہ السلام ہوں، اور آپ کو مبارک دینے کے لیے آیا ہوں، آپ کو مبارک ہو، آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنا دیا ہے، سبحان اللہ۔ آپ واقعتاً اس لائق ہیں کہ اللہ آپ کو اپنا خلیل بنائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لیکن محنت کرنی پڑتی ہے کچھ پانے کے لیے، تگ و دو، کوشش، مشقت، مصائب و آلام سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر پھر اللہ یہ مناسب، عہدے اور منزلیں اور عزتیں اور عظمتیں اور ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کی راہ میں مشکلات میں گزاری، اور پھر یہ بھی اللہ کا قانون ہے، جیسی بیماری ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ علاج بھی ویسا عطا فرماتا ہے۔ ہر دور میں دیکھتے ہیں نئی سے نئی بیماریاں آ رہی ہیں، اور سائنس بھی ایجادات کر رہی ہے، بیماریوں کی دوائیاں بھی تشخیص ہو رہی ہیں، نئے سے نئے معاملہ۔ جب اس دور میں جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نمرود جیسی بیماری آئی تو اللہ نے اس کا علاج بنا کر جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کو بھیجا، لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا نمرود نے، اور اس نے 1000 سال سے بھی زائد عمر پائی۔ نمرود نے اپنے آپ کو خدا کہلاتا، اپنے آپ کو لوگوں کو سجدے کرواتا، ناجائز ٹیکس وصول کرتا، اللہ اکبر، جو اس کو سجدہ کرتا اس کو اناج دیتا، جو سجدہ نہ کرتا اس کو کچھ اناج نہ دیتا، بھوک اور فقر اور فاقے میں وہ ویسے ہی مر جاتا۔ رات کو سویا خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اور اس ستارے نے دیکھتے ہی دیکھتے اس ستارے کی روشنی اتنی پیدا ہوئی کہ سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی، چاند کی روشنی بھی ماند پڑ گئی، سارے ستاروں کی روشنی بھی ماند پڑ گئی، اور اسی ستارے کی جگمگ اور چمکاہٹ جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ پریشان ہو گیا، صبح اٹھا تو اس نے نجومیوں کو بلا کے کہا یہ کیا ماجرا ہے، اس کی مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ نجومی کہنے لگے کہ اے نمرود، اے بادشاہ، ان قریب تمہاری سلطنت میں ایک ایسے بچے کی ولادت ہونے والی ہے جو تمہاری ہلاکت کا بھی سبب بنے گا اور تمہاری سلطنت کی ہلاکت کا بھی سبب بنے گا۔ تو اس نے اس موقع پہ بچوں کے قتل عام کا اعلان کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام اس وقت شکم مادر میں تھے۔ یہ بھی بڑا مختلفی مسئلہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ جناب ابراہیم کے والد جو تھے وہ آزر تھے، آپ کے والد آزر نہیں تھے۔ قرآن میں اگرچہ آپ کا لفظ استعمال ہوا، وہ آپ کے چچا تھے، آپ چچا کو بھی کہتے ہیں اور والد کو بھی کہتے ہیں۔ آپ کے جو والد تھے تاریخ سے اور قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کے والد طارق تھے، اور آپ اپنی جب شکم مادر میں آپ تشریف فرما ہوئے اس وقت آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور پھر آپ کی ولادت نامی ایک جگہ پر ایک غار کے اندر ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ
جناب امیلہ یا حضرت بونا، دو قسم کے نام آتے ہیں، اس غار کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، وہیں پہ چھوڑ کر آپ واپس تشریف لے آئیں۔ 2-3 ہفتوں کے بعد وہاں پہ پہنچی تو دیکھا کہ بڑا خوبصورت اور حسین و جمیل اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جتنی ہماری پرورش ایک دن میں ہوتی ہے اتنی جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کی پرورش 1 منٹ میں ہوتی تھی، جتنی ہماری 1 مہینے میں ہوتی ہے اتنی پرورش جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کی 1 دن میں ہوتی تھی۔ بعض روایات میں ایک کے اندر 7 سال کا ذکر ملتا ہے، ایک روایت کے اندر 14 کا ذکر ملتا ہے، 17 کا ذکر بھی ملتا ہے۔ جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام پھر غار سے باہر آئے اور آپ نے پھر آتے ہی تبلیغی میدان میں پہلا قدم رکھا، تو آپ نے پہلا قدم رکھتے ہی سب سے پہلے اللہ کی توحید کے عالم کو بلند کیا۔ اس گئے گزرے دور میں بدنما داغ دھبے والے معاشرے کے اندر جب ہر طرف فسق و فجور عام تھا، قتل و غارت گری عام تھی، بتوں کی پوجا عام تھی، اور نمرود جیسا بدبخت انسان اپنے آپ کو خدا نعوذ باللہ کہلوا رہا تھا، آپ نے آتے ہی سب سے پہلے اللہ کی توحید کے عالم کو بلند کیا اور زمانے کو عملی طور پر پیغام دیا کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں پڑھنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ اللہ کے انبیاء تو اللہ کی ذات سے پڑھ کے آتے ہیں اور لوگوں کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانیں، بڑی عزتیں اور عظمتیں عطا کی۔ ان ایام کو خصوصی نسبت حاصل ہے جناب سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے ساتھ، چاہے مقام ابراہیم ہو، چاہے خانہ کعبہ ہو، چاہے مطاف ہو، چاہے آب زمزم ہو، چاہے صفا مروہ ہو، چاہے اس کے علاوہ حجر اسود والا معاملہ، ان ساری چیزوں کو نسبت حاصل ہے جناب سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام۔ اللہ کو یہ ادا اتنی، اور سب سے بڑی جو نسبت ہے ایام حج کو وہ قربانی کے ساتھ ہے، حج کے ساتھ ہے، ان کا تعلق بھی جناب سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اللہ کو اپنے محبوبین اور مقربین کی ادائیں اتنی پسند آئی، رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے ان اداؤں کو امت مسلمہ پر لازم قرار دے دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اداؤں کی نسبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق جمیل سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔